الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَابِدِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَاتً لِلْعَالَمِينَ۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون۔ اور یاد کرو نوح کو، جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے تو ہم نے قبول فرمایا ان کی پکار کو، پس بچایا ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم کے مقابل جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، بے شک وہ برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور یاد کرو حضرت داؤد اور سلیمان کو، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے مقدمے کا، جب اجاڑ گئیں اسے ایک قوم کی بکریاں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، پس ہم نے معاملہ سمجھا دیا سلیمان کو، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے اس کے ساتھ، اور پرندوں کو، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے، اور ہم نے سکھا دیا انہیں زرہ بنانے کا ہنر تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائی سے، بس کیا تم شکر ادا کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے فرما بردار کیا تیز و تند ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جسے ہم نے برکت دی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔
اور جنوں میں سے کچھ سمندروں میں غوطے لگاتے تھے اس کے لیے اور کرتے تھے طرح طرح کے کام اس کے علاوہ، اور ہم ہی نگہبان تھے۔ اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس ہم نے قبول کی اس کی دعا، پھر دور کر دیا ہم نے اس کی تکلیف کو اور عطا کیا ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اتنے اور بھی ان کے ساتھ اپنی رحمت سے۔ اور یہ نصیحت ہے بندگی کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں داخل کیا اپنی رحمت خاص میں، بے شک وہ نیکوکار بندوں میں سے تھے۔ اور یاد کرو ذوالنون کو، جب وہ چلا وہ غصے میں بھرا ہوا اور یہ خیال کیا کہ ہم ہرگز گرفت نہیں کریں گے اس پر، پس پکارا اس نے اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو بے شک میں ہی قصورواروں سے ہوں۔ پس ہم نے اس کی پکار کو قبول فرمایا اور نجات بخشی ہم نے اسے غم سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ پس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا اور تندرست کر دیا ہم نے ان کی خاطر اس کی بیوی کو، بے شک یہ تیزی کرتے تھے نیکیوں میں اور پکارا کرتے تھے ہمیں امید اور خوف سے، اور تھے ہمارے سامنے عاجزی اور نیاز کرنے والے۔ اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی سارے جہانوں کے لیے۔ بے شک تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، بس تم سب میری ہی بندگی کرو۔ پس پارا پارا کر دیا آپس میں اپنے معاملے کو، آخر سب نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے اولاد بتاتے تھے اور آپ کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم کا پورا واقعہ سنا کر یہ فرمایا گیا کہ وہ بت پرست نہ تھے، بلکہ انہوں نے بتوں کے خلاف جہاد کیا۔ ساری مخلوق نے ان کی مخالفت کی لیکن کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکا، سب غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اس کے غلاموں کو جنہوں نے آپ سے سچی نسبت قائم کی تھی ہر جگہ کامیاب کیا۔ آج کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تاریخ بیان فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور انسان نبیوں کے سردار ہیں، جن کی تاریخ دیکھ لو کہ ان کے پیروکار اور غلام ہمیشہ کامیاب ہوئے اور مخالف نیست و نابود ہوئے۔ اسی طرح نوح کی سینکڑوں سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہ لانے والے اور آپ کو اذیتیں دینے والے غرق ہو گئے، صرف آپ کے غلام ہی بچے اور دنیا کے وارث ہوئے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو ایسی سلطنت دی گئی، پہاڑ، پرندے، لوہا سب آپ کے مطیع ہو گئے۔ آپ کی تسبیح کے ساتھ مل کر پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے، لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، اور اسی سے آپ نے لوگوں کو زرہ بنانی سکھائیں، اور ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع فرمان کر دیا، جو ایک دن میں آپ کے تخت کو اڑا کر 2 ماہ کی مسافت پر لے جاتی تھی۔ آپ کے متحد جنات تھے، سمندر کی لہر میں غوطے لگا کر موتی نکالتے اور بھی کئی کام کرتے، جس طرح کہ بیت المقدس بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو طاقت بھی دی اور سمجھ بھی عطا فرمائی۔ اس ضمن میں یہ قصہ بھی سنایا کہ ایک قوم کی کھیتی اور فصل کو دوسری قوم کے ریوڑ نے رات کو برباد کر دیا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ ریوڑ فصل والوں کو دے دیا جائے، کیونکہ دونوں برابر مالیت کے تھے، لیکن سلیمان نے فرمایا کہ ریوڑ فصل والوں کو دے دیا جائے کہ وہ اس کا گوشت اور دودھ استعمال کریں، اور ریوڑ والوں کو زمین دے دی جائے تاکہ وہ فصل تیار کریں۔ جب فصل تیار ہو جائے تو زمین والوں کو زمین اور ریوڑ والوں کو ریوڑ واپس دے دیا جائے۔ اس فیصلے کو حضرت داؤد نے بہت پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے صبر والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے اسے خوشی سے برداشت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنا دیا، حضرت نوح کے سارے منکر غرق ہو گئے، اور آپ آدم ثانی بنے،
اسے سمجھانا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بن جائے مصیبت اس کے لیے راحت اور ہر نقصان اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اور ہمیشہ وہی فاتح اور بامراد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت سے یہ علم حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم